ایک بات یہ آئی تھی کہ جب ایمان والوں کا خوف اور دبدبا کافر کے دلوں کے اندر ان کے شرک کی وجہ سے ہے، تو شرک کی بنیاد پر اگر روب و دبدبا کسی کا خوف کسی کے دل میں بیٹھ سکتا ہے، تو اس کے جو بالمقابل کی چیز ہے، اپوزٹ کی چیز یعنی توحید کے ذریعے کسی کے دل کے اندر ہمت اور اسی طرح استقرار اور امن بھی آ سکتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں توحید اور ایمان اتنا زیادہ رچ بس جاتا ہے کہ ایسا انسان ہر وقت اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ ایسا شخص دل کے اندر اس کے بڑی ہی اطمینان ہوتی ہے۔ ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو لوگ جب ان کی عیادت کے لیے آئے تو عیادت کرتے وقت لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم آپ کے لیے کوئی ڈاکٹر کا انتظام کر دیں، کوئی طبیب کو بلا لیں تاکہ وہ آپ کے مرض کو دیکھ کر آپ کے لیے دوا بتا دیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، غور سے سنیے، انہوں نے کہا کہ طبیب آیا تھا، مجھے دیکھ کر گیا اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، یا میں وہ جو چاہتا ہوں وہ کروں گا، ایسا وہ کہہ کر گیا۔ یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دیکھ لیا ہے، میں بیمار ہوں تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے دیکھ لیا ہے، بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے اور شفا بھی وہی دینے والا ہے اور وہ جو چاہے وہ کرے گا۔ یہ ہوتا ہے ایمان، کس طرح سے انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور توحید جس طرح سے قوی ہو جاتی ہے اس طرح سے انسان باہمت ہوتا ہے اور اس اعتبار سے انسان جو ہے امن و سکون سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میرا طبیب مجھے دیکھ چکا ہے، میرا ڈاکٹر مجھے دیکھ چکا ہے۔ تو یہ دنیاوی طبیب ہے جو مرض کو دیکھے گا، آئے گا، تب معلوم ہوگا، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی شرک پایا جاتا ہے یا شرک جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کے شرک کے اوپر میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ بتایا دیا گیا کہ معلوم ينزل به سلطانہ، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اور اللہ نے اس شرک پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، نہیں اتاری۔ تو شرک کرنے والے لاکھ دلیلیں دیتے رہے، لاکھ حیلے بہانے بتاتے رہے، لیکن وہ دلیل نہیں بن سکتی اور ان کے شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ نویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والوں کی کم عقلی کا اعلان اس آیت میں کر دیا ہے کہ یہ کم عقل ہوتے ہیں، یہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، انہوں نے اپنے عقل کو کیا کیا ہے، دبا دیا ہے یا مار دیا ہے۔ اعلان کر دیا اس آیت کریمہ میں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اور ایسا شرک جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر دلیل ہوگی تو یہ معذور قرار پائیں گے، ہاں ان کو عذر سمجھا جائے گا کہ چلو ان کے پاس دلیل تھی کوئی، لیکن جب اللہ نے دلیل نازل ہی نہیں کی، دلیل ہے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ بیوقوفی ہے، بغیر دلیل والا کام کرنا یہ بیوقوفی نہیں تو کیا ہے۔ تو یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ جو بھی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، کسی کو شریک کرتا ہے، یہ اصل میں ان کی اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ بیوقوف ہے، کیا یہ اپنے عقل کو انہوں نے جو ہے مار دیا ہے، یعنی اپنی عقل سے کام بھی نہیں لے رہے۔ یہ نویں بات ہوگی۔ 10ویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا بہت سارے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں سے قانون جزا کا قانون ہے، یعنی جو کچھ بھی کرو گے ہر چیز کی ایک جزا بنتی جا رہی ہے، اس میں اسی جزا کا ثبوت ملا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم۔ کیوں ہے؟ جزا کے طور پر، بدلے کے طور پر، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے، آگ ہے۔ تو یہ قانون الجزا جس کو کہا جاتا ہے، بدلے کا قانون، یہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اگر صرف اسی قانون پر اللہ رب العالمین چلنے لگے تو ہم کہیں کے نہیں رہے، ہم کہیں کے نہ رہے۔ ہم یہ صرف سوچتے ہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے نا،
لیکن کہیں یہ بھی سوچا کہ اللہ عادل بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ ہم آج عدل کریں گے تو بتائیے عدل کا تقاضا کیا ہے؟ جس نے غلطی کی اس کو سزا, جس نے اچھا کیا اس کو بدلا. تو کیا ہوگا؟ ہم سب خطا کار ہیں, ہم سب غلطی والے ہیں. تو ہمیشہ اس بات پر طرف دھیان دینا کہ اللہ رحمان الرحیم ہے. یہ شیطان کی ایک چال بھی ہے. وہ یہ نہیں بتاتا کہ اللہ عادل بھی ہے. اللہ عدل کرنے والا ہے, انصاف کرنے والا ہے. تو جب انصاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ اگر یہ کہے کہ چلو آج انصاف کریں گے, جو غلطی کیا ہے اس کو سزا ملے گی اور جو اچھا کیا اس کو اچھا ملے گا. تو غلطی تو ہم سب کر رہے ہیں, خطا تو ہم سب کر رہے ہیں. تو یہ نہیں, بلکہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے. اس کے بعد 11ویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کا ثبوت ملا کہ یہ جو آگ ہے, جہنم ہے, اس کا یہ ٹھکانہ کس کا ہے؟ ان کافروں کا ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. تو ہر کافر کے بارے میں ہم یہ گواہی دیں گے کہ ہر کافر جس نے شرک کیا ہے وہ اس کا ٹھکانہ آگ ہے, جہنم ہے. اگر کوئی اس پر ایمان نہیں رکھتا تو خارج ہے اسلام سے. ہر کافر مشرک کیا ہے؟ جہنمی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہر کافر کے بارے میں یہ گواہی دیں. ہاں البتہ یہ مسئلہ ہے, کیا ہم ہر کافر کو متعین کر کے کہیں کہ یہ کافر ہے؟ یہ ہم کو اجازت نہیں ہے. اس کے برعکس یہ عقیدہ بھی کہ ہر مسلمان مومن مسلمان اس کا ٹھکانہ جنت ہے, یہ بھی ایمان رکھنا ہے ہمیں اور یہ گواہی بھی دینا ہے. لیکن کسی کو متعین کر کے ہم یہ کہیں گے کہ فلاں مسلمان جنتی ہے, یہ بھی ہم کو اجازت نہیں ہے. اجازت کب ہوگی متعین کر کے؟ جب یا تو قرآن حکیم میں آ جائے اس کے بارے میں, یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کسی کو جنت یا جہنم ہونے کی بشارت یا جہنم ہونے کی بات آ جائے, جہنمی ہونے کی, تبھی کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے نہیں کہہ سکتے. متعین کر کے کسی کو بھی جنتی نہیں کہہ سکتے, اور کسی کو متعین کر کے فکس کر کے نام دے کر بھی جہنمی نہیں کہہ سکتے. بھلے ہی دنیا میں کتنا ہی وہ کافر و کام, لیکن عمومی بات ضرور ہم کہیں گے. عمومی بات کا مطلب جنرل بات, یعنی ہم یہ کہیں گے کہ کوئی کافر ہے, مشرک ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. اگر کوئی مسلمان ہے, مومن ہے, تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ تو کہیں گے اور اس پر ایمان رکھنا ہے. اگر کسی نے یہ ذرا بھی سوچا کہ کافر یہ بچ کر جنت میں بھی جا سکتا ہے, تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے. ایسی مسلمان کے بارے میں اگر ہم نے سوچ لیا کہ یہ جہنم میں جائے گا, جہنم سے نہیں نکالا جائے گا, تو بھی ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے. عمومی بات ہم کہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, ان کا ٹھکانہ آگ ہے. اور جس کے بارے میں لوگ کتنا بھی کچھ کہیں, بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے, جیسے ائمہ اربعہ میں 4 امام ہیں, ان کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھے یہ سب جنتی ہیں اور جنتی بولنے لگ جائے, تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پوری امت بھی اتفاق کر لینا, تب بھی ہم ان کو جنتی نہیں کہہ سکتے. ہاں امید لگا سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہوں گے, اللہ سے امید ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے, امید لگائی جا سکتی ہے, اچھا گمان لگایا جا سکتا ہے. لیکن کوئی بالضبط کہہ دے کہ یہ 4 امام جنتی ہیں, اللہ کے رسول تو نہیں کہا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, جن کو کہا ہے وہی جنتی ہے. جیسے عشرہ مبشرہ ہے, 10 صحابی جو جنتی ہے وہ ہے حضرت ابوبکر, عثمان, عمر, اور اسی طرح حضرت علی اور دیگر صحابہ ہیں جن کے بارے میں جنتی کی بات آئی ہو تو ہم کو جنتی کہیں گے, بالضبط نام لے کر آپ کہیں گے, لیکن نہیں کہہ سکتے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہوتا ہے جہنمی والا عمل کرتا ہے, اور لوگوں کو ظاہر لگتا ہے کہ جہنمی والا عمل کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے. کیا فرمایا کہ ایک آدمی جہنمی والا کام کرتا رہتا ہے, دکھتا ہے جہنمی ہے, اور لوگوں کو ظاہر بھی ہوتا ہے کہ یہ تو جہنمی والا کام کر رہا ہے, لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے, وہ جنتی ہوتا ہے, یعنی جنت میں چلا جاتا ہے. اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے بظاہر لوگوں کو دکھتا ہے کہ جنتی والا عمل کر رہا ہے, جنتی والا کام کر رہا ہے, لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے اور وہ جہنم میں جانے والا ہوتا ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ ہر دکھنے والا شخص ضروری نہیں کہ وہ جنتی ہو, اور ہر شخص دکھنے والا شخص ضروری نہیں ہو جہنمی ہو. اس لیے کسی کو بھی آپ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنتی قرار دے دیں یا جہنم میں. ہاں عمومی بات ہم ضرور کہیں گے اور اس کا ایمان بھی رکھیں گے. کیا ہے کہیں گے ہم کہیں گے کہ ہر کافر مشرک جہنمی ہے اور ہر مومن اور مسلمان یہ جنتی ہے. اور آخری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی
کہ اس آیت کریمہ میں آگ کی مذمت بیان کی. آگ جو عذاب کی شکل ہے نا، جو اللہ کے غضب کی شکل ہے، اس کی مذمت اور اس کے ٹھکانے کی. کیا فرمایا؟ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. اتنا تو کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اتنا کہنے کے بعد بات ختم نہیں کی، بلکہ یہ کہا وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے. بئسا کس کو بولتے ہیں؟ کتنا برا ہے. تو اللہ نے خود اس کی مذمت بیان کی کہ یہ ٹھکانہ برا ہے، بہت تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے، یہ بہت برا ہے. یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ بہت بری جگہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے صحیح کہا ہے، اللہ رب العالمین کی بات سچی ہے. اس سے برا ٹھکانہ، اس سے بھیانک جگہ کوئی نہیں ہے. اس سے بلکہ کہتے ہیں اس کا فرش آگ کا، اس کے اندر جو سائبان ہے وہ آگ کے، اس کی دیواریں آگ کی. اور آگ کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آگ جو دنیا میں تم جلاتے ہو نا، اس آگ کا 69 گنا زیادہ وہ جہنم کی آگ ہے. اس کا 69 گنا وہ آگ ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی آگ انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے. یہی آگ انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو حقیقت ہے، لیکن اللہ نے جہنم کی آگ کو اس آگ کے 69 درجہ زیادہ کر رکھا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں اتقوا النار، آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ. گرچہ کھجور کا کچھ ٹکڑا ہی تمہارے پاس ہو نا تو صدقہ کر دیا کرو. ہاں، اس سے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان ہو جاتا ہے. تو بچاؤ کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکے انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب عدل پر آئے گا تو بچاؤ ممکن نہیں ہو پائے گا. بچاؤ پھر ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہوگا جب اللہ تعالیٰ آ کر عدل کرنے پر آ جائے.